اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و خدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کے بڑائی کے راگ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسانوں پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی بنی شعیب میں اپنے تمام خاندان کے ساتھ بشمول حضرت ابو طالب اور اپنی زوج محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور خاندان کے تمام افراد وادی بنی شعیب میں 3 سال تک محصور رہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، ان کے پاس وہ معاہدہ جو مخفل ہے، خفل میں ہے، خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ان سے یہ کہو کہ میں اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی ہوں، یہ بات مان لے۔ سارے تمام معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ ادھر وہ کچھ جیالے اٹھے تھے جس کے اندر زہیر تھے، جس کے اندر زعما تھے، جس کے اندر مطعم بن عدی تھے، ابو البختری تھے۔ 5 آدمی ایسے اٹھے تھے جنہوں نے اس بات کا معاہدہ کیا تھا کہ اس معاملے کو ہم ختم کریں گے کہ بنو ہاشم پہ کب تک یہ سختیاں ہوتی رہیں گی۔ حاصل کلام یہ کہ وہ معاملہ تمام ختم ہوا اور جب واپس نکلے، واپس ہوئے، تو اس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے شفیق تھے، مہربان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر آپ نے اعانت کی، کافروں سے مقابلہ کیا، اپنے اس بھتیجے کے لیے جان کی بازی لگا دی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارا چچا زندہ ہے اس وقت تک جو چاہے کر لو، کوئی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کفاران مکہ نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ وفود کی شکل میں آئے، ابو طالب سے بارہا مطالبہ کرتے رہے کہ کبھی تو یہ کہتے کہ ہم ایک بچے کو آپ کو دے دیں گے، آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم وہ بچہ جو آپ کے پاس ہوگا وہ ہم محمد کا کام کرے گا، محمد ہمارے چونکہ خداؤں کو برا کہتے ہیں اس لیے ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ابو طالب نے اس وقت کہا تھا کہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم میرے بھتیجے کو ختم کر دو اور میں تمہارے بچے کو پالوں، جاؤ، مجھے تمہاری کوئی شرط منظور نہیں، اس انداز سے بھیجیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کہا اے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جو میں سہ سکتا ہوں، تو اس وقت پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب جلال کی کیفیت میں نظر آئے۔ آپ نے کہا کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، جب بھی میں اللہ کا نے جو مجھے حکم دیا ہے میں وہ کر گزروں گا، تاکہ اس میں میری جان چلی جائے یا یہ دین غالب ہو کر رہے۔ یہ تمام باتیں تو ہوتی رہیں۔ وہ شفیق چچا جب گزر گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خلق ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ کہتے یہ ہیں کہ آخری وقتوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے یہ کہا کہ چچا جان ایک مرتبہ اقرار کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تاکہ میں روز قیامت آپ پر گواہ رہوں، تو یہ خاندانی جو عصبیت تھی، اس زمانے کا جو ماحول تھا، اس ماحول کے اندر انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے بھتیجے کا دین قبول کر لیے اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے، تو اس لیے وہ اس معاملے کے اندر کسی قسم کی حامی آپ نے نہیں بھیجی۔ اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خلق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بار بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتے رہے، تاکہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت کا دینا ہمارا اپنا کام ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ابھی 3 دن نہیں گزرے، یا ایک روایت کے مطابق 35 دن کے اندر آپ کی وہ رفیق حیات، وہ شریک زندگی حضرت خدیجہ بنت خولید، جن کے قافلے چلا کرتے
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آنے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ سارے کا سارا پیسہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تمام اپنی دولت کو نچھاور کر دیا. وہ متمول خاتون اس وادی بنی شعیب میں اتنی سختیاں جھیلیں کہ مت پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف اور توصیف فرماتے، نہ صرف یہ بلکہ اللہ کی طرف سے سلام آیا، جبریل امین کا سلام آیا، اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا سلام قبول فرمائیے، اس لیے کہ خدیجہ برتن میں کچھ لیے آ رہی ہیں. حضرت جبریل امین نے کہا. ورقہ بن نوفل سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر وہ جبریل امین ہے تو کیسے پتہ چلے؟ تو ورقہ بن نوفل نے ایک مشورہ انہیں یہ دیا تھا، جب جبریل امین آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھ لینا کہ کیا جبریل امین آئے ہیں. اگر وہ کہے جبریل امین آئے ہیں تو آپ اپنے بال کھول دیجئے. تو چنانچہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بال کھول دیے تو جبریل امین وہاں سے قد غائب ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، وہ تو چلے گئے. اس انداز سے تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی وہ جبریل امین ہے، وہ ملائکہ ہے، سردار ملائکہ ہے. تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوج محترمہ ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلے کلام الہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اس وقت جس انداز سے ڈھارس انہوں نے دی اس کی تاریخ گواہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برملا فرمایا کرتے تھے سارے لوگ جب تکذیب کرتے ہیں تو خدیجہ میری تصدیق کرتی ہیں، اور اپنا سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف اور توصیف اس انداز سے بھی کی کہ مجھے خدیجہ سے زیادہ اچھی بیوی کوئی نہیں ملی. اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو باقرہ تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی، ایک ایسی عورت جو مر کر بوسیدہ ہو گئی، اس کے تعلق سے بھی آپ کے دل میں اتنی محبت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ اچھی بیویوں سے آپ کو نوازا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا مت کہو، خدیجہ سے زیادہ اچھی بیوی مجھے نہیں ملی، خدیجہ میری سب سے اچھی بیوی تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا. وہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ سال سال حزن کہلایا، ملال کا سال کہلا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو قربانی کرتے تو پہلے گوشت بھیجتے، ان کا پہلے خیال کرتے. ایک مرتبہ حسن اتفاق خالہ اندر تشریف لائیں جو ان کی بہن تھی. آواز میں چونکہ دونوں بہنوں کی مماثلت تھی، حضرت حالہ کی آواز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے اور اس کے بعد کہا حالہ ہوں گی؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں حالہ ہوں. تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہ پہنچ چکے. جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور عقد نہیں کیا، اور آپ کے گزر جانے کے بعد حضرت بی بی سودا بنت زمعہ سے، حضرت بی بی عائشہ سے یہ خولہ بنت حکیم نے یہ پیغام چلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں چلانا چاہتی ہوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک عورت کے گھر میں ہونا ضروری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کار نبوت میں لگے ہوئے تھے. اس وقت خولہ بنت حکیم نے کہا یہ عثمان بن مظعون کی بیوی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کہاں چلانا چاہتی ہوں؟ حضور نے پوچھا تو کہا کہ زمعہ کی بیٹی ہے بی بی سودا جو معمر ہیں، اچھی عمر کی ہیں، اور حضرت بی بی عائشہ آپ کے دوست حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی. حضور نے فرمایا کہ ہاں دونوں جگہ چلاؤ. تو اس انداز سے ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آئی. لیکن دوستو یہاں بات یہ ہے کہ وادی بنی شعیب سے نکلے یہ دونوں کا انتقال ہوا شفیقوں کا، ایک تو بیوی اور ایک تو چچا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے لیے نکل گئے. تو آپ کا رخ طائف کی طرف ہوا. اپنے غلام کو لیے زید بن حارثہ کو پیدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں پہنچے. طائف کی بستی میں 3 سردار تھے، عبدیہ لیل، مسعود، حبیب. ان لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، کہا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں. تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا کریدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی تکلیف دی. ایک نے کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا جو آپ کو نبی بنا دیا. ایک نے کہا کہ آپ کے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، آپ نبی کیسے بن گئے. ایک نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی اور مونچھ منڈا لوں گا. تو اس انداز سے ان لوگوں نے کہا کہ ایک نے کہا کیا میں آپ سے بات کرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اگر واقعی سچے ہیں آپ تو یہ بال مجھ پر کیوں، اور اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹوں سے بات کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دل کی یہ کیفیت ہے تو آپ اس معاملے کو اپنے پاس رکھیے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اوباش لوگوں کو شہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا.
ایک گول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، بچے پتھراؤ کر رہے تھے، دونوں طرف سے پتھر ہو رہے تھے، برس رہے تھے. اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی طائف کی بستی میں 3 میل دور اس انداز سے چلتا رہا کہ دونوں طرف سے پتھر برستے رہے. سر زخمی ہوا، ٹخنے زخمی ہوئے، نالین مبارک میں خون جم گیا، نالین مبارک چمٹ جاتے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے طائف کی بستی سے بہت دور نکل گئے. اور جب 3 میل دور نکل گئے تو ایک پہاڑ کی ٹوہ میں آپ بیٹھ گئے. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی کہ پروردگارا، سب کچھ میرا تجھ پر آیا ہے، جو تجھے منظور ہے وہ مجھے منظور ہے. جس انداز سے چاہے میرے ساتھ برتاؤ یہ لوگ کر رہے ہیں، پروردگارا تو دیکھ رہا ہے اس معاملے کو. حسن اتفاق جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ کو تو یہ عالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس انداز سے آگے کہ مت پوچھیے، وہ بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے. پھر عتبہ اور شیبہ اپنے باغ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان لوگوں کے دل میں ایک محبت خیال پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. تو انہوں نے ایک تشت میں ایک انگور کا بڑا خوشہ رکھ کر اپنے غلام پستاس رومی کے ذریعے وہ بھیجا. یہ عداس رومی وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پیش کیا تو اللہ کے نبی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس انگور کو کھایا. تو عداس رومی نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہاں تو یہ الفاظ کوئی نہیں کہتا. تو حضور نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ پھر انہوں نے بتلایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو حضور نے پوچھا یونس متی کے مقام کے، صالح یونس متی کے مقام کے؟ تو کہا کہ ہاں. کہا کہ آپ کیا صالح یونس متی کو جانتے ہیں؟ عداس نے بڑے تعجب سے پوچھا. تو حضور نے کہا کہ ہاں وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ عداس رومی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو، ہاتھ کو، پیر کو بوسہ دیا. اور پھر جب اس کے بعد واپس ہوا تو یہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ جو اپنے باغ سے سارا منظر دیکھ رہے تھے اور وہ حرکات و سکنات جو عداس رومی نے کیے تھے اس کے اوپر بھی ان کی نگاہ تھی. انہوں نے پوچھا کہ تیرا اپنا مذہب تو اتنا زیادہ اچھا، تو عیسائی مذہب کا ماننے والا، پھر تو نے اس شخص کے ہاتھ اور پیر کو کیسے بوسہ دیا؟ اس وقت عداس رومی نے کہا آقا، روئے زمین پر ان سے زیادہ اعلیٰ وارفع کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. اسی لیے انہوں نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف ایک نبی بتلا سکتے تھے. اس انداز سے انہوں نے بات بتلائی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے تھے اپنے گھر خانہ کعبہ، لیکن خانہ کعبہ میں رہنے والے مکے کے رہنے والوں کو طائف کا وہ تمام منظر لوگوں نے سنا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ظلم اور زیادتیاں طائف کی بستی میں کی گئی. اس وقت سارے لوگ، چونکہ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ شفیق چچا اس دنیا میں نہیں رہے، بیوی محترمہ چلی گئیں، طائف کی بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل ہوا تو سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آتے ان کے ساتھ کہلوا بھیجتے کہ میں تمہارے امان میں آنا چاہتا ہوں. چنانچہ مطعم بن عدی انہوں نے کہا کہ ہاں میں امان دینے کے لیے تیار ہوں. اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتروں کو انہوں نے کہا کہ تلواروں کے سائے میں محمد کو ان کے گھر پہنچاؤ، اس لیے کہ میں انہیں امان دیتا ہوں. اور اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور تمام لوگوں کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ اے وہ لوگوں سن لو، میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی. ابو جہل نے کہا کہ کیا تم بھی صحابی ہو گئے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے دین اسلام قبول نہیں کیا لیکن میں نے امان دی. تو کہتے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں تم امان دے سکتے ہو، تمہاری امان ہم کو منظور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے گھر پہنچایا گیا خانہ کعبہ کے بعد. تو معاملہ دوستو یہ ہوا، غزوہ بدر میں 70 آدمی جو کفار کے گرفتار ہوئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور اگر تمام ان قیدیوں کے تعلق سے اگر وہ بات کہتے تو میں بغیر کسی شرط کے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیتا، اس احسان کے عوض جو طائف سے واپسی کے بعد انہوں نے مجھ پر کیا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ تو طائف کی جو سختیاں، طائف کے جو مظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، اس کے تعلق سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد ایک ایسا معرکہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیلمٹ کے جو 2 کڑیاں تھیں وہ دھس گئیں، جس کو نکالتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 2 دانت شہید ہوئے. اس وقت جبکہ چہرہ متورم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ
اس سے زیادہ سختی طائف کے میدانوں میں مجھ پر کی گئی. یعنی یہ تمام جو سختیاں غزوہ احد میں جنگ کی صورت میں پیش آئی وہ تمام ہیج ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ سختی طائف کے لوگوں نے، بنو ثقیف کے لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے مجھ پر کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا. اور پھر وہ وقت آ گیا جب ان کے تعلق سے بد دعا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے، اے اللہ طائف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے. آپ جان کر تعجب کریں گے، عبد اللیل کا بیٹا اور یہ مسعود اور حبیب، یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے آئے، اس لیے کہ تمام اسلام کا دورہ رہا، فتح مکہ ہو گیا اور حنین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابض ہو گئے. حنین والے تمام بھاگ کر طائف کی بستی میں آ کر پناہ گزین ہو گئے. اس وقت وہ لوگ ایمان لانے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو حسن اتفاق مغیرہ بن شعبہ جو اونٹ چرا رہے تھے، ان کے تمام وہ اشعاروں کو سنتے ہوئے، ان کے تمام باتوں کو سنتے ہوئے بہت دور وہ جب آ رہے تھے تو یہ تمام شہر کی طرف بھاگنے لگے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، اے مغیرہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ طائف کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں. یہ صرف قیافے کے اوپر انہوں نے بات کہی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس کی اطلاع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں؟ تو آپ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ ہاں آپ دے سکتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا طائف کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی آ رہے ہیں. طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ طائف کے لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے شرائط رکھے کہ آپ ہم کو شراب کی اجازت اس لیے دے دیجئے کہ ہمارے پاس انگور کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور ہم شراب بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے، شراب ممنوع کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ سود کے لیے حرمت اٹھا دیجئے، ہم سودی کاروبار کرنے والے تجارت کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ تجارت کر سکتے ہو، سود حرام کر دیا گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم دور دور تک سفر میں جاتے ہیں تجارت کے لیے تو ہمیں زنا کی اجازت دے دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، احکامات آ گئے کہ اس کے قریب مت پھٹکو. یہ تمام باتیں ہو گئی. تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام اگر قبول کریں گے تو دو شرائط ہمارے رہیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جہاد میں ہم شریک نہیں ہوں گے. تو حضور نے فرمایا اگر تم اسلام لائیں گے تو تم جہاد میں بھی شریک ہوگے اور اپنی زکوٰۃ بھی دو گے. چنانچہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، جب وہ پھر طائف کی بستی میں واپس جانے کے لیے آ گئے تو راستے میں ان لوگوں نے سوچا، عروہ بن مسعود ثقفی جو ہمارے سردار تھے، ان کو لوگوں نے صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بالا خانے سے آزادی کی اور اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو سارے لوگوں نے تیر اور پتھر مار کر انہیں تمام ختم کر دیا، شہید کر دیا. آج اگر ہم اس انداز سے اگر جائیں اور اپنے بستی والوں سے کہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ لوگ ہمارے سے بھی خلاف ہو جائیں گے. چنانچہ بستی میں جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کیا کرے بھائی، محمد تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہے، تیاری نہیں، نہ تو ہم کو شراب کی اجازت ہے، نہ تو زنا کی اجازت ہے، نہ تو سود کی اجازت ہے، یا آپ ان سے جنگ کے سوا اور کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. جو لوگ وہاں تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب جنگ کہاں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ محمد کی طاقت تو بہت بڑی ہے. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ صرف ایک صورت ہے، ہم داخل اسلام ہو جائیں تو ہمیں معافی مل سکتی ہے ورنہ کوئی بات نہیں. تو کہا کہ اسلام قبول کر لینا ہی ہمارے لیے سب بہتر ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اسلام قبول کر کے آ رہے ہیں. جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو بزرگوں اور دوستوں معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائبوں کے پہاڑ ٹوٹے. آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا. طائف کی بستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حد ہو گئی سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی، اور یہ ظلم اور زیادتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ ایک نئے دروازہ، ایک نئے باب کو کھولنے والا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس معراج پر بلایا. یعنی ظلم و زیادتی کی انتہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ اللہ کا فرمان یہ کہ ہر مشکل کے بعد پھر آسانی پیدا ہوتی ہے. یعنی پہلے ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد راحت ہے. تو یہ تکلیف کا دور ختم ہوا، راحت کا دور شروع ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. بزرگوں اور دوستوں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ المستعان وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسے جاری رہا، کیسے آپ نے معراج کی، اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی، آپ کا یہ جانا کیسے ہوا. انشاءاللہ المستعان اس کے تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تنہائی پسند اس لیے ہو گئے کہ ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا، طائف کی بستی سے بھی واپس آ گئے، زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس وقت وہ چچا جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو لہب، آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد، ابو طالب کی زندگی میں جو کچھ تم کرتے تھے وہ مکمل طور پر کرو، اس لیے کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں کہ کوئی تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. وہ دشمن خدا، دشمن رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہربان ہو گیا کہ مت پوچھیے. یہ کچھ دن ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں نے زیادتی کرنی چاہی، تو ابو لہب نے بڑھ کر وہ جو وعدہ کیا تھا اس کے اوپر پورا اترا اور اس معاملے کو اس نے ختم کیا. لیکن اس نے اتفاق کہ اس کو بہکانے کے لیے ابو جہل نے، ابی بن خلف نے اس سے سوال کیا کہ تم یہ پوچھ لو اپنے بھتیجے سے کہ آپ کے باپ کا مقام کیا ہے اور وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ سارے لوگ جہاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں. تو اس نے کہا کہ جہنم میں، اور پھر اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ پوچھا تو کہا کہ وہی جو سارے مسلمانوں کو ملتا ہے. تو کہا کہ برا ہوا ایسے اسلام کا جس کے اندر چھوٹا اور بڑے کی کوئی تمیز نہ ہو، جو بڑا نہ ہو، جو چھوٹا نہ ہو، سب یکساں ہو. ایسا ہی اسلام میں قبول نہیں کر سکتا. پھر وہ رعونیت کے اندر آ گیا، کبر کے اندر آ گیا، غرور اور تکبر کے اندر آ گیا. بزرگوں اور دوستوں، ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ابی بن خلف نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے کو دانا بہت زیادہ دے رہا ہوں اور اس پر بیٹھ کر نعوذ باللہ میں محمد کو شہید کروں گا، میں ختم کروں گا. اس وقت زبان مبارک سے نکلا اللہ کے نبی انشاءاللہ ہم ہی اسے ختم کریں گے. اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اس وقت دیا جب غزوہ احد میں، یعنی اختتام جنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ ابی بن خلف جو امیہ بن خلف کا بھائی ہے، یہ امیہ بن خلف کون؟ حضرت بلال کا مالک. وہ جنگ بدر میں وہ بھی مارا گیا، لیکن احد میں ابی بن خلف جب آ گیا تو صحابہ چاہتے تھے کہ اسے مقابلہ کرے، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ ہمارا شکار ہے. چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا. تو اللہ کے نبی نے حارث بن سما سے ایک نیزہ لیا اور اس کو آپ نے مارا تو ایک خراش لگی، چونکہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، گردن پہ ایک خراش لگی تو بلبلا اٹھا. ابو سفیان بن حرب نے کہا اتنا بڑا سردار اور چھوٹا سا ایک رگڑا لگا ہے تو اس قسم سے چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے. تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اپنے معبودوں کا نام لیتے ہوئے، لات و عزا کی قسم، اگر یہ درد میں سارے حجاز والوں کو بانٹ دوں تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور یہ کہتا ہوا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، گرا اور ختم ہو گیا. چیختا چنگاڑتا رہا کہ محمد نے مجھے مارا، محمد نے مجھے مارا. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان لوگوں کا جو برا انجام ہوا، انشاءاللہ المستعان اس کی تمام تفصیلات آپ بات سماعت فرماتے رہیں گے، وقت پر ان کے تمام تذکرے ہوں گے. کہ عقبہ بن ابی معیط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر بل دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوج رکھنے والا، وہ ابو جہل جو کبر کا پتلا تھا، دبلا پتلا، لیکن بلا کا یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. ان لوگوں کا جو انجام ہوا، امیہ بن خلف کا انجام جو حضرت بلال کا مالک تھا، اس کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ المستعان اپنے وقتوں کے اوپر آپ کے سامنے تمام رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ نقوش ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے کی وادی میں ہے، اور مکے کی وادی سے آپ باہر نہیں نکلے. مکے کی وادی میں چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا کہ کسی قسم کا جنگ و جدال کرے، اس لیے تمام مسلمان خاموش رہے. صرف ایک واقعہ ملتا ہے ہم کو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے. اور پھر ان کا معاملہ یہ قبیلے بنو زہرہ سے ان کا بھی تعلق تھا. ایک وادی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کفار وہاں پر آ گئے، اور کفاروں نے کیا کفاروں نے آپ سے چھیڑ چھاڑ کی. اس وقت آپ نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور ایک کافر کے سر پہ اس زور سے مارا کہ سر سے خون بہنے لگا. یہ پہلا خون بہایا گیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. حضرت سعد کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ غزوہ احد میں ایسے بلا کے تیر انداز تھے، مت پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر دیتے اور کہتے کہ سعد لگاؤ اسے نشانہ اس مقام پر، تو حضرت سعد اسی مقام کے اوپر نشانہ لگاتے. حد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت مسئلے سے کہا رم یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا، تم تیر پر تیر چلائے جاؤ. یہ مکے کی سرزمین ہے. مکے کی سرزمین پہ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے، اور اس کی تمام تفصیلات یعنی معراج کی تمام تفصیلات میں انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں
میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو مدینہ منورہ ہوا تو کس انداز سے ہوا, کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں, اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. بزرگوں اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے لیے مکے کی سرزمین بہت زیادہ تنگ ہو گئی. تو ایسے ماحول میں, ایسے موقع پر جب یثرب والے آئے اور عقبہ کی گھاٹی میں ٹھہرے رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ راستے جو یثرب کے ہے, جو بعد میں مدینہ النبی بننے والا ہے, وہ راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تمام قبائل سے ملتے تو عقبہ کی گھاٹی میں آپ نے یثرب کے 6 آدمیوں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. چونکہ وہ لوگ, ان کے سامنے یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزمان کا تذکرہ کیے تھے, ان کے کان آشنا تھے اس بات سے کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ لوگ دولت ایمان سے سرفراز ہوئے, اپنے ملک گئے, اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ یہ لوگ آئے تو ان کی تعداد 12 ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی گھاٹی میں حج کے موقع پر ان لوگوں نے بھی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور پھر کہا کہ ہمارے پاس ایک معلم کی ضرورت ہے, آپ ایک معلم کو بھیج دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی, جو قبیلہ بنو عبد الدار سے جن کا تعلق تھا, جو حالت کفر میں بھی علم برداری کے فرائض وہ قبیلہ انجام دیا کرتا تھا. اس کے پہلے شخص ہے حضرت مصعب بن عمیر. ان کی ماں بڑی خناس, بڑی مہربان اپنے بیٹے پر, اور جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اپنے دست شفقت کھینچ لیا. تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کمل آپ کا لباس ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات انہی پر پڑی, انہی کو معلم بنا کر اللہ کے نبی نے بھیجا. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے شہر مکہ کو چھوڑ چکے اور آپ ہجرت کرتے ہوئے برگ الغماد تک پہنچ گئے. برگ الغماد یمن کا ایک درخت ہے جسے مثال دی جاتی تھی کہ برگ الغماد تک اگر جانا ہو تو ہم جائیں گے اس انداز سے. وہاں پر ابن دغنا قبیلہ جاشم کا سردار وہاں پر ملا, خارا کا سردار. وہاں پر ملنے کے بعد کہا کہ ابن ابی قحافہ کیا ارادے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ چکا, اس لیے کہ وہاں پر وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرنے سے بھی ہمیں روکتے ہیں, اسی لیے میں اس مقام کو چھوڑ چکا اور میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم جیسا آدمی جو غریبوں کے لیے بہت زیادہ اور تمام غلاموں کے لیے آزاد کرنے والا ہو, غریبوں کی مہربانی پر مہربانی کرنے والا ہو, اور تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ نہیں سکتا, چلو میں تمہیں تو امان دیتا ہوں. اس انداز سے ابن دغنا ان کو سمجھا کر حضرت ابوبکر صدیق کو پھر مکے کی سرزمین پر لا کر لوگوں میں اعلان کیا کہ وہ لوگوں ابن ابی قحافہ کو میں نے امان دی. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا آپ امان دیجیے, آپ کی امان ہمیں منظور ہے, لیکن ایک شرط یہ کہ یہ بآواز بلند تلاوت کلام پاک نہ کریں, اس لیے کہ اگر یہ تلاوت کلام پاک کرتے ہوں تو ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہمارے مرد کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے, صرف وہ سننے میں مہوو ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے رقیق القلب تھے, آپ کے پڑھنے کا انداز عجب تھا, تمام چونکہ اہل زبان تھے اس لیے آتے اور سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے. تو نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ ابن دغنا نے امان دی اور پھر یہ معاہدے کے ساتھ کہ آپ کی آواز بلند نہ ہو تو حضرت ابوبکر صدیق آواز باہر نہ جائے, اپنے گھر کے صحن کے اندر ہی انہوں نے ایک چبوترا بنایا اور اس چبوترے کے اوپر ہی عبادت کرنے لگے. بسا اوقات آواز بلند ہو جاتی تو لوگ تمام ٹھہر جاتے اور سننے میں مہو ہو جاتے. ابن دغنا تک بات پہنچی, یا تو میری امان میں رہو یا تو آواز کو پست کرو. آپ نے کہا کہ اب مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں, اللہ کی امان میرے لیے کافی ہے. اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رجوع ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے. تو حضور کی زبان مبارک سے نکلا, اے ابن ابی قحافہ رک جاؤ, شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھا سا ساتھی دے دے. تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے اللہ کے حکم کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر ہیں. فوراً بازار سے جا کر 2 اونٹیاں خرید لائے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اونٹنی لائی گئی تھی جس کا نام قصبہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دام حضرت ابوبکر صدیق کو دیا. حالانکہ وہ اس بات کا اصرار کرتے رہے, اے اللہ کے نبی یہ میرے پاس جو کچھ دولت ہے وہ آپ ہی تو ہے, اس انداز سے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دولت دی تھی. انشاءاللہ المستعان معراج اور معراج کے بعد ہجرت کے جو واقعات ہیں تفصیلی طور پر میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے.
اسلام پر ہمارا قائم رہنا آسان بنا دے، تیرے اور تیرے حبیب کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔